नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सऊदीया के शहर मक्कातुल मुकर्रमा में क़यामत की एक अहम निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हज़ारों सालों से किसी भी सब्ज़े, घास या हरियाली का नामो निशान तक नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग का मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तसव्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़ेह तौर पे क़यामत की ये अहम तरीन निशानी और पेशन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्ब क़यामत से पहले सब्ज़े और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और यह कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब ज़रा आज से 1400 साल पीछे जाकर ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हज़ारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं, जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्ज़े का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि इस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्ज़े के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हू बहू वैसे ही पूरी होती नज़र आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सोशल मीडिया के अंदर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन पहाड़ों पर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चल रहे हैं और ये मैदान बिल्कुल हरम काबा के पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज़ हो चुकी हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत की अहम तरीन निशानियों में से एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। नाज़रीन कराम, अब आते हैं इन चंद बड़ी निशानियों की तरफ जो अभी बाकी तो हैं, लेकिन इनका पूरा होना भी करीब तरीन नज़र आ रहा है। मज़कूरा हदीस के दूसरे हिस्से में सरसब्ज़ मैदान, हरियाली के साथ साथ दरियाओं और नहरों का भी जिक्र मौजूद है, जो कि अभी वजूद में तो नहीं आई, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब से यह ज़ाहिर होता है कि जल्द ही दरिया और नहरें कुदरती तौर पर बन जाएंगी। कुदरती तौर पर ना भी बन सकें तो सऊदी हुकूमत के मुस्तकबिल करीब के प्लान में मुल्क भर में नहरों का जाल बिछाना भी शामिल है। रवायात कुदसिया में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब अरब का बादशाह मरेगा और शहजादे आपस में दस्तो ग़रीबा होंगे। तब अवाम में बेचैनी होगी और एक जमात बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान लेगी और उन्हें अपना अमीर मुकर्रर कर देगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, क़यामत के मुतालिक ज़हूर इमाम मेहदी, खुरूज दज्जाल, नुज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ग़ज़वा हिंद समेत मुख्तलिफ़ अहादीस की तहक़ीक़ और आज के दौर से मुवाज़ना करते हुए मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हज़रत दनियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946 और 47 में इसराइल की बुनियाद डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत के हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। निसाई में जिस ग़ज़वे की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक जमात खुरासान, अफ़गानिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान वगैरह से निकल कर मशरिकी इलाके पर बरसरे पैकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेशखेमा साबित हो सकती हैं। काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा। और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफ़ार के कब्जे में जा सकता है।
اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر بھی 90 کے لگ بھگ ہے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہے شیخ صادق المغلسی المرانی، انہوں نے 24 کے قریب بھی ظہور امام مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس سازش کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی صاحب نے پاکستان کے جید عالم دین اور بزرگ شخصیت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی طرف یہ بات منسوب کر کے کہا کہ حضرت نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑے مزے کی بات ہے، بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل یعنی 1445-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر غزوہ ہند ہوگی، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی عقلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ فرمائے گا۔
پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی۔ یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے اور آرمینیا پر آندھی، طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی علیہ السلام سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہیں عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے، ان پر 3 جنگوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر سرکشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تو کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نمی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، یعنی اسلام کو اٹھا لیا جائے گا اور کوئی بھی مسلمان دنیا میں باقی نہ بچے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف کعبہ جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں اور سورہ کہف پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی اور ہماری فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین۔